بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر علماء کرام کا یہ 142واں حصہ ہے، 40 پر 2واں۔ آج ہم بات کریں گے اعلی شیخ میں سے ایک علمی شخصیت کی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ان پوتے کی جن کی زندگی بہت ہی مختصر ہے لیکن علمی لحاظ سے جامع ہے، جن کے متعلق زیادہ معلومات نہ آپ کے پاس ہوں گے اور نہ ہی میرے پاس موجود ہیں۔ وہ ہیں حافظ، محدث، فقیہ، مجتہد شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب۔ 1200 ہجری کو درعیہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سعودی کا ایک علاقہ ہے، درعیہ میں آپ پیدا ہوئے۔ علم میں، حلم میں، بردباری میں، حفظ اور ذکا میں آپ ایک نشانی تھے۔ حدیث اور اسماء رجال میں اچھی معرفت رکھتے تھے۔ صحیح، حسن، ضعیف کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ فقہ، تفسیر اور نحو میں بھی ماہر تھے۔ حدیث کے رجال کے متعلق تو وہ سب سے بڑے حفاظ میں سے تھے۔ ذہن کے اعتبار سے، ذہانت و فطانت کے اعتبار سے وہ ضرب المثل تھے۔ ان کی طرح قلم سے لکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اچھا لکھتے تھے قلم سے، اپنے ہاتھوں سے، ان کی طرح لکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ حدیث کے رجال کے متعلق اتنی جانکاری رکھتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں، میں حدیث کے رجال کے متعلق اپنے علاقے درعیہ کے رجال سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی میں اپنے گاؤں کے رجال کو اتنا نہیں جانتا، لیکن میں حدیث کے رجال کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کم عمری میں ان کی طرح علوم میں، صفات حمیدہ میں کمال حاصل کرنے والا آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اپنے دادا کی کتاب التوحید کی شرح آپ کیے ہیں لیکن مکمل نہیں کر پائے۔ اس کتاب کا حاشیہ بھی آپ لکھے ہیں شرح کے علاوہ۔ ان کے کلام کو، سلیمان بن عبداللہ آل شیخ کے کلام کو جو بھی سنتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، سب ان کی ذہانت و فطانت، حسن فہم کے قائل ہوئے بغیر کوئی بھی نہیں رہتے۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ہیں عبداللہ اور حمد بن معمر ہیں، حسین بن غنام ہیں یا غنام ہیں، شیخ عبداللہ بن فاضل ہیں، شیخ عبدالرحمن بن خمیس ہیں، شیخ عبداللہ غریب ہیں اور شیخ محمد بن علی شوکانی رحمہ اللہ ہے۔ انہی سے آپ اجازہ بھی حاصل کیے تھے۔ آپ آمر بالمعروف والناہی عن المنکر تھے۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ آپ نہیں کرتے تھے، نہ گھبراتے تھے۔ رئیس ہیں تو بھی حق کی بات بولتے، اور اگر غریب ہے تب بھی حق کی بات کرتے، عزت سے بات کرتے۔ غریب کی غربت کے بنا اس کو حقیر جاننا، رئیس کی ریاست کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ عزت دینا، یہ بات آپ کے اندر نہیں تھی، بلکہ جو بات ہے، جو حق ہے، وہ چاہے غریب ہو چاہے رئیس ہو، ہر ایک کے سامنے کھول کر بیان کرتے تھے۔ جوانی ہی میں وہ شہادت کا جام پی لیے تھے، جس پر 3 سال زندہ رہے۔ 1200 ہجری کو پیدا ہوئے اور 1233 کو آپ وفات پا گئے۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے آخری ایام تھے، اسی بنا ان کے پاس آپ پڑھ نہیں پائے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ شیخ سلیمان بن عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ درعیہ کے کسی باغ میں گئے۔
ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ آپ تربوز اور کدو کے درخت کے درمیان تمیز کر کے بتائیں، فرق کر کے بتائیں کہ کون سا درخت کدو کا ہے اور کون سا درخت تربوز کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائے، تربوز اور کدو کے درخت کے درمیان آپ فرق نہیں کر پائے، لیکن حدیث کے رجال کے متعلق اچھی معرفت رکھتے تھے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کیا، وہ فرماتے تھے کہ میں درعیہ کے لوگوں کو اتنا نہیں جانتا، لیکن حدیث کے رجال کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گویا کہ علم، تعلم، بحث، مراجعہ، اس کے علاوہ آپ کو دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ کم عمر تھے، لیکن ان کے علم اور تقوی کے بنا وہ مکے کے قاضی بھی بنے، چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے ہی صحیح، لیکن قاضی بنے، پھر درعیہ کے بھی قاضی رہے۔ اور ان کی کتاب ہے الدلائل فی عدم موالات اہل الشرک۔ یہ کتاب باقاعدہ بچوں کو جو ہے یاد کرایا جاتا ہے، بچوں کو رٹایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہے۔ یہی بس مختصر باتیں ہیں آپ کے متعلق۔ کم عمر ہی میں آپ اچھے علم حاصل کیے تھے اور خوب جو ہے محنت کیے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔